ولا يقبل برهانه على افلاسه قبل حبسه لقيامها على النفي. یہ کہتے ہیں کہ زید کے خالد کے ذمے 10,000 روپے ہیں. مثلا زید نے دارالقضاء میں شکایت کی اور خالد کو بلایا گیا کہ آپ اس کے پیسوں کی ادائیگی کرو. خالد یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب زید کے اوپر بینہ لازم ہے کہ وہ اس بات پر بینہ پیش کریں کہ اس کے پاس ادائیگی کی قدرت ہے، اس کے پاس پیسے ہیں یا کوئی سامان بیچ کر یہ پیسے کی ادائیگی کر سکتا ہے. وہ بینہ پیش نہیں کر پایا تو اب خالد کی دو صورتیں ہیں. یا تو وہ خالی اپنے افلاس پر قسم کھاتا ہے یا اپنے افلاس پر بینہ پیش کرتا ہے. اگر وہ اپنے افلاس پر بینہ پیش کر دے تو پھر قاضی اس کے مفلس ہونے کا فیصلہ کر دے گا. اور مفلس ہونے کا فیصلہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جب تک اس کے یسار ادائیگی پر قدرت پر بینہ نہ مل جائے، اس کا ثبوت نہ مل جائے، جب تک اس سے مطالبہ کرنا زید کے لیے یا زید کے علاوہ کے لیے درست نہیں ہوگا. یہ بات کل کے سبق میں آئی. اب یہ فرماتے ہیں کہ اس کے افلاس کے بینہ عموم احوال میں قبول نہیں کیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے افلاس کے بینہ نفی پر بینہ ہے، کسی چیز کے نہ ہونے پر. اور نفی کے بینہ کے بارے میں کل ہی کے سبق میں آ چکا کہ اصلاً وہ حجت نہیں ہے. اصل حجت تو اس کا اپنے افلاس پر قسم کھانا ہے. مدعی پر بینہ تھے، زید پر بینہ لازم تھے، اور مدعا علیہ اس خالد پر، اس مقروض مفلس پر صرف نقول اور قسم کھانا تھا. یہ جو اس کے بینہ ہیں یہ احتیاطاً قبول کرنے کے لائق ہیں، وجوباً قبول کرنے کے لائق نہیں ہے. تو ان کو آخری درجے میں بینہ کو قبول کیا جائے، پہلے اس سے ادائیگی کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ اختیار کی جائیں. اور ان میں آخری شکل ہے قید کر لینا، کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، پھر مقدمے کی سماعت ہو، اس کے بعد اس کے بینہ قبول کیے جائیں. تو ولا يقبل برہانہ علی افلاسہ، اور اس کے بینہ اس کے افلاس پر قبول نہیں کیے جائیں گے قبل حبسہ، جب تک اس کو گرفتار نہ کر لیا جائے. کیوں شروع میں کیوں نہیں بینہ قبول کیے گئے؟ اس لیے کہ ان تمام طریقوں سے ادائیگی پر اس کو مجبور کرنا ہے، اور ادائیگی پر مجبور کرنے کی اصل شکل یہ ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے. لِقِيَامِهَا عَلَى النَّفْيِ، اس لیے کہ وہ نفی پر بینہ ہے، اور اصلاً بینہ اثبات کے ہوتے ہیں، نفی کے نہیں ہوتے. وَصَحَّحَهُ عزمی زادہ، اور عزمی زادہ نے اسی قول کو صحیح قرار دیا. لیکن وَصَحَّحَ غَيْرُهُ قبولها، اور اس کے علاوہ، عزمی زادہ کے علاوہ دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بینہ کو، اس کو قید میں ڈالے جانے سے پہلے بھی قبول کیا جا سکتا ہے. تو وصحح غیرہ قبولہا، اور عزمی زادہ کے علاوہ نے ان بینہ کے قبول کرنے کو درست قرار دیا، یعنی قبل حبسی. اب دو قول ہو گئے، بینہ جیل میں ڈالے جانے سے پہلے قبول کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے. ایک قول قبول کیے جانے کا ہے، دوسرا قبول نہ کیے جانے کا. تو قاضی کون سے قول کو اختیار کرے؟ والمعول علیہ رأیہ کما مر، اور اس سے پہلے
یہ بات گزری تھی کہ اگر قاضی کی رائے ہو تو اس کو جیل میں ڈال دے. کتنے دن جیل میں ڈالے یہ قاضی کی رائے پر موقوف ہے. یہاں بھی یہی ہے کہ بینہ قبول کرے قبل الحبس یا قبول کرے بعد الحبس، دونوں اقوال ہیں. کون سے قول کو اختیار کرنا ہے؟ معول علیہ رأیہ، معتمد رائے قاضی کی رائے ہے. فَإِنْ عَلِمَ إِعْسَارَهُ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر اس کو اس کا تنگ دست ہونا معلوم ہو، خالد کا مقروض کا تنگ دست ہونا معلوم ہو، کچھ آثار اور قرائن سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو قبیلہا اس کے بینہ کو قبول کر لے. وَإِلَّا یعنی جیل میں نہ ڈالے، جیل میں ڈالنے سے پہلے بینہ قبول قبول نہ، بلکہ اس کو پہلے جیل میں ڈالے. بینہ کو قبول کرنے کی بات جیل میں ڈالنے کے بعد ہوگی. فَلْيَحْفَظْ وَبَيِّنَةُ يَسَارِهِ أَحَقُّ مِنْ بَيِّنَةِ إِعْسَارِهِ بِالْقُبُولِ لِأَنَّ الْيَسَارَ عَارِضٌ وَالْبَيِّنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں آدمی بینہ پیش کر دیں، دونوں آدمی کے کہیں پر بینہ پیش کریں گے؟ زید تو اس بات، زید کا قرضہ ہے اور خالد کے ذمے ہے. زید اس بات پر بینہ پیش کرتا ہے کہ اس کے پاس ادائیگی پر قدرت ہے، یہ میرے پیسے ادا کر سکتا ہے. اس کو کہیں گے یسار، یہ مالدار ہے، چاہے پیسے ہیں یا سامان بیچ کر ادائیگی کر سکتا ہے، یہ مالدار ہے. تو زید کے بینہ کو کہیں گے بینہ یسار، اور یہ کہے گا کہ میں تنگ دست ہوں، میرے پاس ادائیگی پر قدرت نہیں، یہ بینہ اس پر پیش کرتا ہے تو اس کے بینہ کو کہیں گے بینہ اعصار. تو زید کے بینہ یسار وہ بھی بینہ پیش کر رہا ہے، اور خالد کے مقروض کے بینہ اعصار، تنگ دستی کے بینہ، وہ بھی بینہ پیش کر رہا ہے. تو دونوں نے اگر بینہ پیش کر دیے تو ایسی صورت میں کس کے بینہ کو قبول کیا جائے گا؟ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو بینہ پیش کرے گا کسی چیز کے نہ ہونے پر، خالد کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. نہ ہونا یہ تو موافق اصل ہے، اس کا پتہ چلانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہونا منفی چیز، اس کا گواہوں کو زیادہ پتہ چلتا بھی نہیں. اور زید کا بینہ پیش کرنا یسار، یسار ہے کسی چیز کا ہونا، پیسے کا ہونا، سامان کا ہونا. جب کوئی چیز ہوگی اسے ہی گواہ دیکھیں گے. تو بینہ ثبوت پر ہوتے ہیں، عدم پر نہیں ہوتے. یہ بات اوپر بھی بیان کر چکے کہ اس بات پر بینہ ہوتے ہیں، نفی کے بینہ احتیاطاً ہوتے ہیں، حقیقتاً نہیں ہوتے. تو اگر دونوں بینہ ٹکرا جائیں، دونوں طرف سے بینہ پیش کر دیے جائیں، تو بینہ تو یساری ہی، خالد کے مالدار ہونے کے بینہ جو پیش کر رہا ہے زید، احق زیادہ لائق ہیں قبول کیے جانے کے، من بینۃ اعصاری ہی، اس کے تنگ دستی کے بینہ کے مقابلے. کیوں؟ لأن الیسار عارض، اس لیے کہ مالدار ہونا یہ امر عارض ہے، بعد میں پیش آنے والی چیز ہے. ننگا بھوکا آدمی پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی روتا ہے بھوک کے مارے، تو اب کوئی چیز آئے گی تو آتی لوگوں کو دکھائی دے گی. تو یسار بعد میں پیش آنے والی چیز ہے. والبینات للاثبات، اور بینہ کسی چیز کے ثبوت ہی کے لیے ہوتے ہیں. نعم لو بینا سبب اعصارہ وشہدوا بہ
فتقدم لإثباتها أمرا عارضا فتح بحثا واعتمده في البحر في النهر وفي القنية إن يبين مقدار ما يملك قبلت وإلا لم يكن قبولها لأنها قامت للمحبوس وهو منكر والبينة متى أقامت للمنكر لا تقبل. یہ کہتے ہیں کہ اصل ضابطہ تو یہ ہوا کہ زید کے خالد کے ذمے مثلاً 10,000 ہیں. خالد کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں نہیں، غریب آدمی ہوں، آئیں گے تو ادائیگی کر دوں گا، اور اس پر بینہ پیش کرتا ہے. یہ بینہ نفی ہیں اور بینہ اعصار ہیں، اور زید کہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا کوئی سامان ہے بیچ کر دے سکتا ہے. یہ بینہ یسار ہیں، یہ خالد کی مالداری پر بینہ ہے، اور یہ کسی چیز کے ثبوت پر ہیں، پیسوں کا ہونا. تو پیسوں کے ہونے کے بینہ اصلاً قبول کیے جاتے ہیں. تو زید نے اور زید کے بینہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس کے پاس 10,000 روپے پرسوں فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے فلاں آدمی کو پیسے دے کر گیا ہے. تو یسار کے بینہ پیش کر دیے، یہی قبول کیے جائیں گے. تنگ دستی کے بینہ قبول نہیں کیے جائیں. کیوں نہیں قبول کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ بینہ ہے کسی چیز کے نہ ہونے پر. تو لیکن یہ اعصار کے خالد کے بینہ یہ کہتے ہیں کہ پرسوں اس کے پاس 10,000 آئے تھے. زید کے بینہ کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن وہ 10,000 کل اس سے فلاں صاحب نے چھین لیے یا فلاں جگہ اس کو دوا اور علاج میں دینے پڑ گئے. تو اس کا یہ 10,000 روپے اسپتال میں دینا، اس سے 10,000 روپے کسی کا چھیننا، یہ امر عارض ہے. یہ ثابت چیز، یہ مثبت چیز ہے، یہ منفی نہیں رہی. تو اس کے بینہ تھے کسی چیز کے نہ ہونے پر. اب یہ نہ ہونے پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے پر بھی ہے. نعم لو بین سبب اعصاری، ہاں اگر یہ اس کی تنگ دستی کے سبب کو بیان کریں، مثلا وہ 10,000 آئے تھے، وہ تو اسپتال چلے گئے، وہ شہیدو بھی، اور اس پر گواہی دیں، فتقدم، تو پھر اس کے چوری ہو جانے پر جو بینہ ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس آج پیسے نہیں، تو پھر ان بینہ کو مقدم کیا جائے گا. اس کے اعصار کے بینہ قبول کر لیے جائیں گے. کیوں؟ لِإِثْبَاتِهَا أَمْرًا عَارِضًا، اس لیے کہ وہ اب نفی پر نہیں بلکہ ایک پیش آنے والی چیز کو ثابت کرنے پر بینہ ہے. چوری ہو گئے پیسے یا اسپتال میں چلے گئے پیسے. النہر الفائق اور القینیہ میں اسی پر اعتماد کیا گیا. آگے یوں کہتے ہیں، دو صورتیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس کے 10,000 روپے اسپتال میں چلے گئے، لیکن اگر وہ یوں کہیں اس کے پاس 10,000 تھے اور وہی چلے گئے اسپتال میں، تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ اس کے پاس اب کوئی پیسہ نہیں. اور اگر وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کے 10,000 اسپتال میں چلے گئے، تو کیا پتا اس کے پاس 50,000 ہوں، باقی 30,000 کی تلاش کے لیے پھر جو ہے اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. تو ان یبینوا مقدار ما یملک، اگر وہ اس کی مملوکہ مقدار کو بیان کرتے ہیں اور اسی کے چوری ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی کے اسپتال میں جانے کا، چلے جانے کا تذکرہ کرتے ہیں، تو قبلت، پھر اس کے بینہ قبول کیے جائیں گے کہ اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں. وَإِلَّا، اور اگر وہ مقدار کو بیان نہیں کرتے، خالی یوں کہتے ہیں کل اسپتال میں پیسے دے کر آئے، یہ تو
یا کل اس کے پیسے چھینے کسی نے تو کیا پتا 500 ہی روپے چھینے ہو، 500 ہی روپے اسپتال دے کر آیا ہو، تو لم یکن قبولها، اس کے بینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قائم ہوئے محبوس کے لیے، اور محبوس خالد منکر ہے، اور بل بینۃ متى اقامت للمنکر، اور بینہ اصلاً ضابطے میں جب منکر کے ہوں تو لا تقبل، ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بیچ میں کیوں قبول کر لیے گئے اس کے بینہ؟ اس لیے کہ وہ انکار کے بینہ نہیں ہے، وہ تو یہ یوں کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں، اس لیے کہ چوری ہو گئے، تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چوری ہوئی، اور وہ بینہ چوری پر آئے ہیں، نہ کہ اس کے معسر اور تنگ دست ہونے پر۔ چوری جب ثابت ہو گئی اور مقدار کا ان کو پتا ہے ٹوٹل مقدار اس کی اتنا ہی مال تھا، تو اس کے ذیل میں اس کا اعصار ثابت ہو گیا۔ وَأَبَّدَ حَبْسَ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الظُّلْمِ، یوں کہتے ہیں کہ دو صورتیں، ایک تو یہ پتا چل گیا کہ یہ معسر ہے، تنگ دست ہے، ادائیگی پر قدرت کی کوئی شکل نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، سامان ہے، بیچ کے پیسے دے سکتا ہے، تو یہ موسر ہے، پھر بھی نہیں دے رہا ہے، تو پھر ریگولر لگاتار اس کو جیل میں ڈالے رکھے۔ کیوں؟ وہ ابد حبس الموسر، اور جو موسر ہے یعنی ادائیگی پر اس کو قدرت ہے، مالدار ہے، اس کو برابر جیل میں ڈالے رکھے، اس لیے کہ یہ ظلم کا بدلہ ہے۔ پیسے ہیں کسی کے خالد کے ذمے، اور پھر بھی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، اور قدرت بھی ہے ادائیگی پر، یہ ظلم ہے۔ وَسَيَجِيءُ فِي الْحَجِّ، وَسَيَجِيءُ فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ يُبَاعُ مَالُهُ لِدَيْنِهِ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى، یہ کہتے ہیں کہ قاضی کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی سامان ہے جس کو بیچ کر یہ زید کے پیسے ادا کر سکتا ہے، الماری ہے، اس کے پاس صندوق ہے، بیڈ ہے، اس کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، تو اس کو بیچ کر یہ ادائیگی کر سکتا ہے۔ اب کیا کریں؟ امام صاحب علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں اس کو جیل میں ڈالے رکھے، اور وہاں تھوڑا بہت اس کو پریشان کریں، یہ مجبور ہو کر اپنا مال بیچے اور مال کی ادائیگی کرے۔ لیکن یہ ظالم ایسا ہے، یہ پڑا جیل میں، کھانا فری، رہنا فری، یہ جناب ادائیگی کر ہی نہیں رہا، نہ مال بیچ کے دے رہا۔ تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ایسی شکل میں قاضی کو اختیار ہے کہ قاضی اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر بیچ کر اور اس کے قرضے کی ادائیگی کرتے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی نہیں پایا گیا، بالتراضی نہیں پایا گیا۔ بالتراضی مال کا بے ہو جب بے کہلاتی ہے، اور قاضی اگر بیچ رہا ہے اس کی رضامندی کے خلاف تو وہ بالتراضی نہیں ہوگا، لہذا بے جائز نہیں ہوگی۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ بالتراضی نہیں، بالزبردستی ہی مال بیچ دیا جائے گا۔ کیسے بیچ دیا؟ کہ وہ جو ترازی ہے وہ جو خالد کی طرف سے ہونی ہے، اس ترازی کے قائم مقام قاضی کی ترازی کو کہا جائے گا، اور اس کا اختیار اپنے مال سے اٹھ کر قاضی کو اس کا اختیار ہو جائے گا۔ تو کتاب الحجر میں لکھا ہے انہو یباع مالہ لدینہ، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے مال کو فروخت کر دیا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک
اور اسی پر فتوا ہے۔ وحین دن، اور جب اس کے پاس مال ہے اور قاضی اس کو فروخت کر سکتا ہے، فلا یتعبد حبسہ، تو پھر اس کو لگاتار جیل میں ڈالا رکھنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دن دو دن جیل میں ڈالا، اگر ادائیگی کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو قاضی کی رائے مطابق اس مال کو قاضی خود یا کسی کے ذریعے سے فروخت کرا کے ادائیگی کرا دے، اور جب ادائیگی ہو گئی تو اس کو جیل میں کھانا دینے کی ضرورت نہیں، اس کو گھر بھیج دے۔ ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده إذا ادعى الفقر وإن قضى بها لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مر۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ چار صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں اس کے دعوے فقر کو نہیں سنا جائے گا اور اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور باقی 9 صورتیں وہ ہیں کہ جن میں اس کے دعوے فقر کو سن لیا جائے گا اور اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ان 9 صورتوں میں سے ایک شکل کو بیان کرتے ہیں کہ نانو نفقہ، بیوی کا نانو نفقہ 2 طرح کا ہے۔ نمبر 1 تو جیسے آپ کے گھروں میں عمومی نانو نفقہ ہے کہ جناب روزانہ بیوی کو کھانا رہنا دیتے ہیں۔ اب اتفاق اللہ نہ کرے کل رات کھانے نہیں دے سکے، آٹا نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، کھانا اس کو نہیں دے سکے، تو کل رات کا کھانا آج، گزشتہ رات کا کھانا آج کے لیے انتظام کیا جائے گا اور آج کا کھانا لازم ہوگا۔ کل گزشتہ کا جو کھانا اس کو نہیں دے سکے، غلط ہوا، لیکن اس کی ادائیگی اب نہیں کی جائے گی۔ جو وقت وہ 2 ٹائم کا ایک ساتھ نہیں کھائے گی، 4 ٹائم کا ایک ساتھ نہیں کھائے گی، جو گزر گیا ساقط ہو گیا، جو گزر گیا ساقط ہو گیا۔ تو اسی طرح بچوں کا نانو نفقہ ہے، ایک تو یہ۔ دوسرے یہ ہے کہ جب کبھی کسی میں اختلاف ہو جائے، شوہر بیوی میں اختلاف ہوا کہ میرا نانو نفقہ ادا نہیں کرتا، قاضی کے یہاں مسئلہ چلا گیا، قاضی نے مہینہ باندھ دیا کہ تم 1 مہینے میں 5,000 روپے اپنی بیوی کو دیا کرو گے، یہ قضا کے ذریعے سے متعین ہو گیا، اس مہینے آپ نہیں دے پائے تو 2 طرح کا ہے۔ وَلَا يُحْبَسُ لِمَا مَضَى مِن نَفْقَةِ زَوْجَتِهِ، بیوی کا نانو نفقہ اور اولاد کا نانو نفقہ جو گزر چکا، زمانہ ماضی کا، پچھلے مہینے کا یا کل گزشتہ کا، تو اس میں اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ پچھلے مہینے کے 5,000 اس نے بھیجے ہی نہیں، آج ہو چکی 12-13 تاریخ، تو اب تک پچھلے مہینے کے پیسے نہیں اس نے دیے، یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں نہیں، تو اذا ادعى الفقر، جب یہ فقر کا دعویٰ کرے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ قَضَى بِهَا، چاہے قاضی نے اس کے نفقے کا فیصلہ کر رکھا ہو، یہ دوسری شکل کہ جب قاضی نے فیصلہ کر رکھا 5,000 روپے مہینہ دینے ہی، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ، اس لیے کہ یہ ان صورتوں میں نہیں جن میں دعوے فقر سنا نہیں جاتا۔ وہ صورتیں کون سی تھی؟ مال کا بدلہ مال ہو یا کسی عقد کی وجہ سے اس کے ذمے لازم ہوا ہو، جیسا کہ گزر چکا۔ حتی لو برہنت علی یساری ہی، ہاں اگر اس عورت نے، بیوی نے بینہ پیش کر دی اس کے یسار پر، مالداری پر، یسار اور مالداری کہیں کی یعنی اس کے پاس اتنی قدرت ہے، یہ چاہے تو نانو نفقہ دے سکتا ہے، روزانہ کا نانو نفقہ ہے تو روٹی پانی اب دے سکتا ہے، مہینے کا 5,000 بندھا ہوا ہے تو مہینے کے پیسے دے سکتا ہے، تو حبس بطلبہا، پھر اگر وہ مطالبہ کرے کہ اسے جیل میں ڈالو جب ہی ادائیگی کرے گا، بڑا کھڑوس آدمی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے مطالبے پر اس کو گرفتار کیا جائے۔ بل یحبس اذا برہنت علی یسارہ، اسی کو متن میں بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کو گرفتار کیا جائے جب اس کی بیوی اس کے یسار پر بینہ پیش کر دے، اور گرفتار کیا جائے گا بیوی کے مطالبے پر، کما مرہ۔ ابا ان ينفق علیہما،
औ अला उसूलिही व फुरूइही फयुहबसु इहयाअन लहुम। इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, उनका उनका नानो नफका इसके जिम्मे है, या इसकी अम्मी अब्बू वगैरह हैं, ये इसकी औलाद है, उनका नानो नफका इसके जिम्मे है। इससे कहते हैं भाई उनके खर्चा दे, तो वो रोजाना शिकायत आ रही, उनका खर्चा देता ही नहीं, कल भी खाना नहीं दिया, कल भी आटा नहीं ला के दिया, कल भी चावल नहीं दिए। तो अब इनकार करता है कि अपनी बीवी और अपनी औलाद पर खर्च करे, या उसूल और फुरू पर खर्च करे जिनका खर्च इसके जिम्मे है, तो इससे कहते हैं तो इनकार करता है। फयूह बस, अब इसको जेल में डाला जाएगा ताकि ये मजबूर हो अदायगी पर, इहयाअन लहुम, उनकी जिंदगी को बाकी रखने के लिए। वहल युहबसु लिमहरमिही लौ अबा, खालू फूफा नाना किसी का खर्चा इसके जिम्मे पड़ गया आकर, तो क्या महारिम के लिए भी इसको गिरफ्तार किया जाएगा अगर ये इनकार कर दे? लम अरहू, हस्कफी कहते हैं जाहिरी तौर पर मैंने कहीं ये मसला नहीं देखा। वह जाहिर तक़यीदिहिम, लेकिन फुक़हा ने जो ये कैद लगे ऊपर लगाई, अलैहि मा अला उसूलिही अला फुरूइही, ये कैद बताती है कि दूर के जो रिश्ते हैं उनका नानो नफका अगर ये देता हो, अब नहीं दे रहा है, तो उनकी अदायगी के लिए इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लाकिन मामर्रा अनिल अशबाह, लेकिन अल अशबाह व नज़ाइर से नकल करते हुए पहले मसला गुजरा है कि ला युदरबुल महबूस इल्ला फी सलास, के 3 सूरतों में महबूस को गिरफ्तार किया जाएगा। उसूल फुरू पर खर्च नहीं करता, बीवी पर खर्च नहीं करता, या जो यतीम का माल उसके कब्जे में है, तो इन सूरतों में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उससे पता चलता है कि करीबी रिश्तेदारों के अदायगी नहीं कर रहा है, अगर इसके जिम्मे आ गया तो उस सूरत में भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। खालू फूफी दूर के रिश्तेदार हैं लेकिन उनका कोई नहीं, तो खर्च इसके जिम्मे आ सकता है। फतअम्मल इंदल फतवा, उस इबारत और इस इबारत दोनों में गौर कर लिया जाए फतवे के वक्त। वसयजी व हब्सुल वली बिदैनी सगीर, और वली को सगीर के दैन के बारे में गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं गिरफ्तार किया जाएगा है, और होटल में जाके गिलास तोड़ आया, तो ऐसी सूरत में उस गिलास के पैसे उसके जिम्मे आ गए, तो अदायगी कौन करेगा? अदायगी तो अब्बा ही करेंगे। तो अब्बा को अदायगी नहीं कर रहे, तो अब्बा को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तफसील आगे आएगी। आगे भी तफसील ये आ रही कि सगीर के पास अगर माल मौजूद है तो उसके माल से इसके जिम्मे, वली के जिम्मे अदायगी जरूरी है। अगर वली सगीर से माल के अदायगी नहीं करता तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर सगीर के पास तो माल है ही नहीं, उसकी मिल्कियत में कुछ भी नहीं, तो वली अपनी जेब से अदायगी करे। अपनी जेब से अदायगी करनी पड़ रही है तो इस सूरत में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ला युहबसु असलुन व इन अला फी दैनि फरइही, ये कहते हैं कि जनाब आपके वालिद साहब अब जनाब उधार कब तक के लिए दिए थे? यूं कहा था कि दिसंबर के आखिर तक अदायगी कर दूंगा, तुम बेटा मुझे 50,000 उधार दे दो। अब दिसंबर गुजर गया, जनवरी जा रही है, तो ऐसी सूरत में वो अदायगी नहीं कर रहे हैं, बार बार उनसे कह रहे हैं अब्बा जी वो पैसे दे दो मुझे जरूरत है, वो दे नहीं रहे। अब इसने दारुल कज़ा में जनाब दावा दायर कर दिया, तो अब उनको कहा गया भाई अदायगी कर दो, वो भी अदायगी नहीं कर रहे, अभी काजी भी कह रहा है, तो क्या अब्बा जी को गिरफ्तार कर लिया जाए? यूं कहते हैं ला युहबसु असलुन, उसूल अब्बा दादा परदादा इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ऊपर तक, फी दैनी फरइही, फुरू के कर्जे के बारे में, बल्कि काजी अदायगी करेगा
उसके कर्जे की मिन ऐनी माली ही, उसके ऐन माल से, यानी अब्बा की मिल्कियत में कोई माल है तो वो माल उठाकर बेटे को दे देगा, ले इससे अपने कर्जे की अदायगी कर ले। औ कीमत हो, या उस माल को बेचकर पैसे दिलवा देगा काजी। वसहीहु इंदहुमा, और साहिबैन का मसला गुजर ही चुका, बयु अकारी ही, कि उसकी जमीन भी अगर है तो उसको भी काजी फरोख्त कर देगा। का मनकूली ही, जैसे अशियाए मनकूला, संदूक है, बेड है, यानी जमीन के अलावा, जमीन मकान के अलावा, तो जमीन मकान के अलावा अशियाए गैर मनकूला, और जमीन जायदाद है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती, तो वो अशियाए मनकूल गैर मनकूला कहलाती है। तो जमीन जायदाद हो वो और अशियाए मनकूला हो वो, उनको साहिबैन के नजदीक तो काजी बेच देगा और बेचकर पैसों की अदायगी कर देगा। तो पैसों की अदायगी की जाएगी, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता बाप को बेटे के कर्ज के बारे में? इसलिए कि इसमें एक शुबा है। वो जो रवायत आती है मालूका ली अबी का, कि तेरा माल तेरे बाप दादा का है, यानी आप किसके हैं? अब्बा के। तो माल भी आपका किसका है? अब्बा का। तो अब्बा ने अगर आपका माल ले लिया, जाब्ते में लिया है, तय करके लिया है कि ये बतौर कर्ज ले रहा हूं, इसलिए कर्ज की अदायगी की जानी चाहिए। राब्ते में नहीं लिया माल, एक तो ये है कि आपने उनको ऐसे ही दे दिया या उन्होंने ऐसे ही खर्च कर लिया, ये राब्ते में है। लेकिन जाब्ते में जो माल लिया है उसकी अदायगी उनको करनी चाहिए थी। ताहम ये शुबा जरूर है कि जनाब आपका माल, आपके अब्बा का माल वो एक ही है, तो खुद को अपने ही माल के बारे में गिरफ्तार करना ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अब्बा को माल के बारे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।